نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، خاکسار کی کیلم میں ایک ویڈیو آئی جس میں ایک مخالف سلسلہ جو ہر وقت اس عزم کے ساتھ پروپیگنڈا کرتا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں خدا کے نام پر جھوٹی قسمیں کھانی پڑے یا کتاب اللہ کے خلاف جا کر ہی لوگوں کو تعلیم دینی پڑے، لیکن چونکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صرف اور صرف احمدیت کے خلاف بھڑکانا ہے، اس کے لیے دجل، مکاری، فریب ان کی نظر میں کوئی گناہ یا کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے اخلاقی طور پر غلط کہا جائے۔ یہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں سلسلہ کی مخالفت کی خاطر جس میں انہیں جھوٹ، مکاری اور فریب سے کام لینے کی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، یہ صاحب اپنی ایک سٹریم کے دوران جماعت احمدیہ پہ بعض بہتانات لگا رہے ہیں۔ ہم ان بہتانات میں سے جیسے جیسے حادثات کو اور باقی دوستوں کو وقت ملتا ہے ان کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں، جس کے اللہ کے فضل کے ساتھ جواب الجواب کوئی نہیں۔ اب ہم ان کا ایک اسی قسم کا اور دجل آپ کے سامنے ایکسپوز کریں گے۔ ان کی ویڈیو میں سے بعض حصہ دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، پھر جس حصے پہ یا جس ویڈیو پہ انہیں اعتراض ہے اس پوری ویڈیو کو سنیں گے اور اس کے بعد اس کا علمی اور تحقیقی جائزہ بھی لیں گے۔ ویڈیو سنتے ہیں۔ بات کو آپ لوگ سنیے گا توجہ کے ساتھ تاکہ آپ پورے مقدمے کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کی روح سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کی جو پیدائش ہے وہ ایک معجزہ ہے، وہ ایک میریکل ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں قرآن نے جتنا بتا دیا ہمارا اس پہ ایمان ہے، لیکن اس معجزہ کے حوالے سے یا عیسیٰ علیہ السلام کی اس بغیر باپ کے پیدائش کے حوالے سے جو مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں میں جو دو بڑے گروہ پائے جاتے ہیں، ایک کو یہ کہتے ہیں لاہوری گروہ، ایک کو کہتے ہیں قادیانی گروہ، دونوں احمدی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ جی ناظرین، جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ تبصرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو جو گروہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق اختلاف رکھتے ہیں۔ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب مقدس قرآن مجید میں پیش کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور وقت کے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا امور نادرہ میں سے ایک ہے۔ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بے شمار جگہوں پہ تحریرات میں بیان کی ہے۔ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے صرف 2 سے 3 حوالے رکھتا ہوں تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جائے کہ ہمارا حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ کے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں۔ یہاں پر ان تمام لوگوں کا رد ہو گیا جو اس چیز کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جسمانی باپ تھا۔ ایسے لوگوں کا خدا مردہ خدا ہے اور ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باپ پیدا نہیں کر سکتا، ہم ایسے آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رکھ دیتا ہوں، جس میں حضور یہ بڑا واضح کر کے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ کی مثال آدم سے دی ہے کہ اگر مسیح بن باپ کے نہ تھا تو آدم سے مماثلت کیا ہوئی، اور وہ کیا اعتراض مسیح پر تھا جس کا یہ جواب دیا گیا۔ یہ بھی ہے کہ یعنی تاریخی طور پر یہ بات ہے کہ یہود آپ کی پیدائش کو اس لیے ناجائز قرار دیتے تھے کہ آپ کا باپ کوئی نہ تھا، کہ یہودیوں کا اعتراض تھا حضرت مریم کے اوپر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر کہ معاذ اللہ وہ ولد الزنا تھے۔ اسی چیز کو جب ہم بطور مسلمان غیر مسلموں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل نہیں، یہود، ہندو اور باقی جو مذاہب ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت یا ان کے بارے میں اس عقیدے پہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے تھے، خدا کی طرف سے تھے، وہ ان کی پیدائش کے اوپر نازیبا اعتراضات کرتے ہیں۔ جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات بیان کی، اس زمانے میں اور اس سے قبل یہ اعتراضات بڑے معروف ہو کر پبلک میں عام تھے۔ ستیارت پرکاش جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے پہلے لکھی جا چکی تھی، اس میں یہ اعتراض بڑا واضح بیان کیا گیا۔ بائبل کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے وہ اس طرح سے ہے، تھوڑا سا پڑھ بھی دیتے ہیں، اور یہ سکین جو ہے وہ میں بعد میں آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دوں گا اسکرین کے اوپر۔ بائبل کے اندر یہ چیز اس طرح سے بیان ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئیں۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہ چاہا اور اسے چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ یہ بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بات بیان ہے۔ اسی کو ستیارت پرکاش کا مصنف اعتراض کے طور پر پیش کرتا ہے اور محقق کے طور پر اپنے آپ کو لے کر یہ اعتراضات کرتا ہے۔ ان باتوں کو کوئی عالم نہیں مان سکتا، جو یہ چیزیں کوئی شخص نہیں مان سکتا کہ یہ قانون قدرت کے خلاف ہیں۔ ان باتوں کا ماننا جاہل جنگلی آدمیوں کا کام ہے۔ یعنی جو شخص یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی، بطور آریہ سماج کے اور ستیارت پرکاش کے مصنف سوامی دیانند سرسوتی نے کہ یہ جنگلیوں کا عقیدہ ہے، سائنسداں عالموں کا نہیں یہ عقیدہ۔ بھلا جو خدا کا قانون ہے اسے کوئی کیوں کر توڑ سکتا ہے؟ اگر خدا ہی قانون کو رد و بدل کرے تو اس کا حکم کوئی نہ مانے، اور جبکہ وہ ہمادان ہے اور غلطی سے مبرہ ہے تو ایسا کیوں کر کرے گا؟ اس طرح تو جس باکرا کو حمل ٹھہر جائے اس کی بات یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی جس بھی جو غیر شادی شدہ خاتون ہوگی اگر اس کو حمل ٹھہر جائے تو اس کے متعلق یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ حمل خدا کی طرف سے، اور کوئی جھوٹ کہہ دے کہ خدا کے فرشتے نے مجھے خواب میں کہہ دیا، یعنی یہ وہی اعتراض ہے جو یہودیوں نے کہا کہ یہ حمل خدا کی طرف سے، اور کوئی جھوٹ کہہ دے کہ خدا کے فرشتے نے مجھ کو خواب میں کہہ دیا، یہ حمل روح القدس کی طرف سے ہے۔ جیسا یہ ناممکن فریب بنایا ہے ویسا ہی آفتاب سے یہ بات اس طرح پر ہوگی کہ کسی آدمی کے ساتھ صحبت کرنے سے مریم حاملہ ہوگی نعوذ باللہ، اور اس نے یا کسی دوسرے نے ایسی ناممکن بات مشہور کر دی کہ اس کا حمل روح القدس کی طرف سے ہو۔ یعنی یہ وہ اعتراض ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے پہلے جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس میں یہ بات درج کر دی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا ذکر اپنی کتاب براہین احمدیہ جلد اول، یعنی جو روحانی خزائن جلد اول پہلی کتاب ہے، اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے اعتراضات کا رد کرنے کے لیے لکھی ہے۔
پھر یہی بات کہ ہم جو آدم کی مثال دیتے ہیں، وہاں یہ شخص سوامی دیانند سرسوتی وہاں پہ بھی یہ اعتراضات کرنے سے باز نہیں آتے۔ وقت کی قلت کے ساتھ میں نے وہ حصہ ہائی لائٹ کر دیا ہے، آپ اپنی اسکرین کو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب یہ اعتراضات کیے گئے اور یہی اعتراضات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں کیے گئے، تو حضور علیہ السلام جو اسلام کے دفاع کے لیے اسلام کے سپاہی کے طور پر خدا کی طرف سے بھیجے گئے، کیونکہ معترض کا اعتراض کتاب اللہ پر یہ تھا کہ اگر خدا بھی وہی ہے، اس کا بھیجنے والا بھی وہی ہے، تو اس کے کلام میں اور قانون قدرت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے اس معیار کو پیش کر کے کتاب اللہ کے اس عقیدے پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تھا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اور موجزانہ پیدائش تھی، اور ایسی پیدائش تھی کہ وہ امور نادرہ میں سے تھی، اور وہ جو موجزانہ پیدائش تھی اس کے اوپر اعتراضات کیے، اور اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا، جس کے اوپر یہ دجال صفت یہودی مولوی جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس جواب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو توہین کے ساتھ منطبق کرتے ہیں۔ اور جب یہی بات خلیفۃ مسیح رابع رحم اللہ سے سوال کی گئی کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس میں کیا بات درست ہے، تو حضور نے اس بات کا جواب دیا، جس کو بہت آسان کر کے حضور نے لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ حصہ بھی سنتے ہیں اور ان کا اعتراض بھی ہے، پھر سنتے ہیں، پھر اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ماننے کے بعد وہ کھلواڑ کیا، توہین کا وہ دروازہ کھولا، اللہ کی قسم ہے کہ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ اس کو انکار کر دیتے، چونکہ یعنی یہ لوگوں کو اللہ کی قسمیں کھا کر اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ لوگ اللہ کی قسم اس عقیدے کو چھوڑ دیں، وہ ان کے نزدیک جائز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا تھے، بجائے اس کے کہ لوگ اس بات کو مانیں اور اس کی تفہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معارف کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس معجزے کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگوں کو تعلیم یہ دے رہا ہے دجال سے مولوی کہ آپ اللہ کی قسم اس عقیدے کو چھوڑ دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش ہوئی، یعنی قرآن کریم کی آیات کا انکار کر دیں، ان کو وہ منظور ہے۔ تو خدا کے فضل سے یہ اپنی باتوں سے خود بخود یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کس قدر دجال سے مولوی ہیں کہ جھوٹ بولنا اور لوگوں کو کتاب اللہ سے متنفر کرنا ان کی فطرت ہے، کہ خدا کے کلام کے اوپر توجہ نہ کریں۔ اقرار کرنے کی صورت میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا، ابھی ہم تو آپ کو کئی سٹیج وہ باتیں دکھا چکے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو سوال پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بغیر باپ کے پیدائش کا معاملہ ذرا سمجھا دیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، کچھ لوگ کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک صاحب تھے جوزف یوسف، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، وہ ان کے باپ تھے۔ کیا صحیح ہے؟ میں اس کہتا ہوں جو دوسری بات ہے اس کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ وہ بالکل غلط بات ہے اور قرآن کریم سے متصادم ہے۔ قرآن تعلیم بالکل واضح ہے کہ حضرت مریم کو اس وقت جب حضرت مسیح نے آپ کے پیٹ میں جنم لیا ہے، اس وقت تک کسی غیر انسان نے چھوا تک نہیں تھا، اور فرشتہ خدا کی طرف سے جو انسان کا تمثل اختیار کر کے، کیونکہ فرشتے بھی ایسی چیزیں جو ننگی آنکھ سے دکھائی دے ہی نہیں سکتے، تمثل میں کشفی صورت میں دکھائی دے سکتے ہیں، تو فرشتے نے جب حضرت مریم کو پیغام دیا کہ میں خدا کی طرف سے تمہیں ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، تو حضرت مریم نے کہا کہ نہ میں بدکار ہوں نہ میری ماں تھی، ہم دونوں پاک ہیں اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، پھر کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کذالک، یہ باتیں درست ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پھر بھی خدا کی طرف سے خوشخبری دیتا ہوں، کیونکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے
وہ جس طرح چاہے کوئی تخلیق فرمائے. اس لیے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. یہ مدافعانہ پالیسی ہے. لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگ کہ سائنسدان اور دنیا کے دوسرے لوگ جو ان باتوں کو مانتے نہیں وہ قرآن نے غلط بات لکھ دی ہے، تو اپنی طرف سے قرآن کے دفاع میں قرآن کا اعتماد ہی اٹھا دیتے ہیں. بالکل غلط اور ناجائز بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسانی زندگی سے پہلے بھی تمام حیوانی زندگی میں ایسے جانوروں کی قسمیں ہیں جن میں، اور پودوں کی بھی ایسی قسمیں ہیں جن میں مرد اور عورت یعنی میل اور فیمیل، نر اور مادہ ایک ہی وجود کے اندر ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انٹرنل فرٹیلائزیشن بھی ہو جاتی ہے. باوجود اس کے کہ بالعموم خدا تعالیٰ نے ایسا نظام کیا ہے کہ ان دونوں باتوں کے اکٹھا ہونے کے باوجود دوسروں کے سپرم یا ان کے پولن سے وہ ایک دوسرا پھول یا جانور حمل ٹھہرا لے، لیکن اندرونی طور پر ہونا ممکن ہے اور قطعی طور پر سائنس کے لحاظ سے ثابت ہے. انسانی زندگی میں بھی ایسے شواہد حکماء کو، تمام سائنسدانوں کو مسلم ہیں، بلکہ عامت الناس بھی اس سے واقف ہیں کہ سیکس کی تبدیلی کی خبریں چھپتی رہتی ہیں. یعنی ایک مرد کو عورت بنا دیا ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے، یا عورت کو مرد بنا دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں طاقت ہے کہ مرد کو عورت بنائیں اور عورت کو مرد بنائیں؟ عامت الناس نہیں سمجھتے اس بات کو. بات یہ ہے کہ وہ صرف اسی میں وہ تبدیلی ظاہر کر سکتے ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے دونوں صفات سے بیک وقت متمتع فرمایا ہو. ایسا انسان جس میں مردانہ اعضاء بھی ہوں اور زنانہ اعضاء بھی ہوں، وہ جب تک ان دونوں اعضاء کے ساتھ بڑا ہوتا ہے دونوں میں سے ایک بھی پوری طرح نشو و نما نہیں پا سکتا. اس لیے بعض دفعہ ایک نسبتاً زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو اس شخص کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے. بعض دفعہ دوسرا نسبتاً طاقتور ہوتا ہے مگر پوری نشو و نما نہیں پاتا، اس کا رجحان ادھر ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں، ڈاکٹر پوچھتے ہیں آپ نے لڑکی بننا کہ لڑکا، تو وہ کہہ دیتا ہے یہ بنا دو، اور ڈاکٹر بناتا کچھ نہیں، خدا نے بنایا ہوا ہوتا ہے. ایک حصے کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے، پھر وہ آزادی سے نشو و نما پاتا ہے. مگر سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں کا بلوغت تک پہنچنا اور ایکٹیویٹ ہونا ناممکن نہیں ہے. اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اندرونی طور پر ایسے سیلز ہو سکتے ہیں جو لڑکی نے اپنے آباء و اجداد کی نسل سے لیے ہوں اور رحم کے اندر موجود ہوں، لیکن وہ نشو و نما نہ پا رہے ہوں. اور اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں تو رحم کے اندر ہی وہ عورت کے اووم یعنی انڈے کو وہ فرٹیلائز کر سکتے ہیں. اور یہ بھی وہ بات ہے جس کو دنیا کے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس قسم کی سیلف فرٹیلائزیشن کے متعلق عموماً سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تجربے میں صرف اس کے نتیجے میں لڑکی پیدا ہونا ثابت ہے، لڑکا پیدا ہونا ثابت نہیں ہے. مگر اب جو نئی تحقیق مسلم ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ نظریہ غلط تھا. بعض صورتوں میں جس کو وہ تفصیل سے سائنسی لحاظ سے بیان کرتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کسی مرد سے ملے بغیر بچہ پیدا کرے اور وہ بچہ لڑکا بھی ہو، لڑکی نہ ہو. تو سائنس نے جب یہاں تک تحقیق کر لی ہے تو اس کو غیر طبی کہنا ویسے ہی ناجائز ہے. مگر اعتراض صرف یہ اٹھتا ہے کہ کیا ساری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نہیں ہے، ہوتے ہوں گے بہت سے، مگر ایسی باتوں کو خاندان اچھالتے کب ہیں؟
اور یہی شک کرتے ہیں کہ یہ شاید ناجائز بات ہو. اور ڈاکٹری تحقیق یا سائنٹیفک ریسرچ کا پرانے زمانے میں موقع ہی کوئی نہیں تھا. یہ ترقی کرتے کرتے اب اس مقام پہ پہنچی ہے کہ گہرے مطالعہ کے بعد، ان کے جینیٹک سیلز کے مطالعے کے بعد، ان کے ڈی این اے آر این اے کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھ سکیں کہ واقعتاً یہ لڑکی کنواری تھی یا کسی غیر مرد سے ملی تھی. پہلے زمانوں میں کہاں یہ سہولتیں تھیں. اور ابھی بھی اگر کوئی واقعہ ہوگا تو کوئی بتائے گا نہیں کسی کو، کیونکہ لوگوں نے شک ہی کرنا ہے. اس لیے ایک ہی ایسا واقعہ ہے جہاں گواہی دی گئی ہے خدا کی طرف سے، بس اس کی انفرادی حیثیت گواہی کی حیثیت ہے، نہ کہ واقعہ کی انفرادی ہونے کی حیثیت. یہ ہو سکتا ہے تو ہوا ہے، لیکن تصرف الہی کتابیں ایسا ہوا. اور اس قرآن کریم کا ساری دنیا پر یہ احسان ہے کہ ایسی بچیوں کو الزام سے پاک کر دیا جو یہ اصرار کریں اور خدا کی قسم کھا کے گواہی دیں کہ ہم پاک ہیں. جب یہ پاک کر دیا گیا تو اب کسی کا یہ حق نہیں جب تک وہ اقرار نہ کرے یا دوسرا مرد پکڑا نہ جائے جس نے اس سے کوئی ایسی حرکت کی، اس کو کوئی سزا نہیں مل سکتی. لیکن اب سائنسی ذریعے سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایسی عورت کے دعوے کی تحقیق کی جا سکے اور پھر ثابت کر دیا جائے کہ واقعتاً معصوم تھی کہ نہیں تھی. اتنے لمبے جھگڑوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے واقعات دبا دیے جاتے ہیں. تو قرآن کریم کی روح سے خدا ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک قادر ذات ایسے قوانین نہیں بنایا کرتی جس کو اسے خود توڑنا پڑے. اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ مسلک بھی غور سے سمجھنا چاہیے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ خدا ہر چیز پر قادر نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں قادر بھی ہے اور حکیم بھی ہے. انسانی قوانین اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ انسان مستقبل میں اپنے ذہن کو پہنچا نہیں سکتے کہ شاید یہ ضرورت پڑ جائے، شاید وہ ضرورت پڑ جائے. اس لیے بار بار قانون بنتے اور ٹوٹتے ہیں. قانون قدرت کا کمال ہے، اور یہ خدا کی ہستی پر سب سے بڑی گواہی ہے کہ 20 ارب یا کچھ کم سال سے یہ قوانین جاری ہیں اور ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. تمام قوانین مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ جاری ہیں. تو خدا کو کیا ضرورت ہے ایسے قوانین بنانے کی جن کے مجھے بعد میں وہ کہے ہو یہ تو توڑنے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے قوانین کے اندر گنجائش رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لیے غیر طبی باتیں وہ نہیں کیا کرتا، اس کی شان کے خلاف ہے. ہاں انسان بعض دفعہ اس کے افعال کو سمجھ نہیں سکتا، اور جو چیزیں آج غیر طبی دکھائی دیتی ہیں کل کو ان کا طبی ہونا ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مثالیں ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، کس قدر واضح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی. پھر اس کو جو سائنسی نقطہ نگاہ سے اور نظام قدرت کو بنیاد بنا کر جو معترضین ہیں ان کے اعتراضات کو بھی ایک ہی وقت میں حل کر دیا. اور آج کے دور کے اندر بھی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے زمانے میں اس سے قبل لوگوں نے یہ اعتراضات. آج کے دہریہ حضرات بھی یہ اعتراض کریں گے. اب چونکہ یہ صاحب کنویں کے مینڈک ہیں، انہوں نے سوائے جماعت احمدیہ کی مخالفت کے علاوہ انہوں نے آج تک کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم کو کس کے سامنے آج تک انہوں نے پیش کیا ہے؟ آپ جب سے یہ مارکیٹ میں لانچ ہوئے ہیں اس سے لے کر آج کی تاریخ تک کوئی ایک ان کا ویڈیو لیکچر ہمیں دکھا دیں جس میں انہوں نے اسلام کی حقانیت کو دہریوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر اور ان کے ان اعتراضات کو کسی اس سے بہتر انداز میں جواب دے کے دکھائیں. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور ان کے جواب کی قدر بھی کریں گے کہ اسلام کے دفاع کی خاطر یہ کھڑے. لیکن چونکہ ان
کو سکھایا ہی یہ گیا ہے کہ آپ نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنی ہے، اس کی خاطر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے، دجل سے کام لینا پڑے، یا سچائی کا انکار کرنا پڑے، حتیٰ کہ اپنے بزرگوں کو کافر کہنا پڑے تو بھی کہہ دو، جن کے ناموں کے ساتھ یہ لمبی لمبی دھومیں لگاتے تھے، ان کے والدین جن کو پکا مومن یہاں تک کہ مجدد اسلام مانتے تھے، یہ ان کو کافر کہنے سے نہیں باز آئیں۔ لیکن آپ کی اصلیت ہم دنیا کے سامنے ثابت کریں گے، آپ کے اپنے بزرگوں سے بھی ثابت کریں گے، اور مکمل حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کر کر بھی ثابت کریں گے۔ اب ناظرین اکرام، اس ساری ویڈیو کے اوپر جو انہوں نے بنیادی اعتراض باندھا ہے، ہم اس کا اللہ کے فضل سے آج جواب دیں گے۔ وہ اعتراض سنتے ہیں کہ جناب ان کسی کے اندر دونوں صفات ہوتی ہیں، آپریشن کر کے لڑکا بنا دو اس ساری بحث کا کیا تعلق ہے اس سوال کے ساتھ؟ اب دیکھیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نہ ان کے دل اور ان کی جو زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بدبو سے تو آپ کو پتہ چل رہی ہیں، لیکن اتنا کھل کھلا کے بالکل ننگا ہو کے سامنے آ نہیں سکتے یہ۔ آپ کبھی ان کے ان اعتراضات کو لے کر بتائیں کیا کریں گے، کیسے جواب دیں گے؟ ان دہریوں کے، ان ہندوؤں کے، ان آریوں کے جوابات کیسے دیں گے؟ آپ ذرا اس کے جواب دے کے تو دیکھیں نا۔ یہ ستیارت پرکاش کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھ دیا، اس سے بہتر طور پر آپ کوئی جواب دے سکتے ہیں تو پیش کریں کہ وہ قانون، ان کو یہ کہیں گے کہ یہ معجزہ ہے، وہ معجزہ مانیں گے؟ انہیں کہیں گے کہ قرآن نے یہ کہا ہے، وہ قرآن کو سچا مانتے ہیں؟ انہیں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل نہیں ہے سر۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی مان رہے ہیں جیسے آپ آج حضرت مرزا صاحب کو مانتے ہیں۔ ان کی مخالفت میں وہ کھڑے ہو کر یہ کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کے خلاف یہ باتیں لکھ رہے ہیں، انبیاء کی توہین کر رہے ہیں، انبیاء کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں۔ انہیں کہہ دیں گے کہ صرف اللہ نے کہا کہ وہ میں نے کن فائے کن کہہ دیا اور وہ ہو گئے تو مان لو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ کی قسمیں کھا کر آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ کی طرف سے سچا ہوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں خدا کی قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوں۔ آپ وہ تو مانتے نہیں ہیں، تو آپ میں اور ان میں فطرتاً کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ کے اعتراض کو لوگوں کے سامنے پیش کر کر لوگوں کی عدالت میں رکھیں گے کہ خدا کے لیے تقوی سے کام لیں، خدا کے لیے عدل سے کام لیں، اور پھر فیصلہ کریں اور گواہی دیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سچی گواہی دو۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، عیسیٰ ابن مریم کے بغیر باپ کی پیدائش کا معاملہ ہے۔ حضرت مریم سلام علیہا کی پریگننسی جو اللہ کی قدرت سے ان کو حمل ہوا بغیر کسی ہیومن انٹرونشن کی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور شروع میں خود یہ بات کیا کر رہا ہے کہ جناب لوگ جو نا سائنس سے مرعوب ہو کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فلانا، اور ابھی اس نے خود کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سائنس کے اندر یہ باتیں ثابت شدہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اس ساری بات کا کیا تعلق ہے مریم علیہ السلام کے ساتھ؟ اس ساری بات کا یہ تعلق ہے کہ جو لوگ معجزات کے منکر ہیں اور وہ سائنس کو اور نیچر کو بنیاد بنا کر حملے کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امتیاز صاحب تو ایک باپ اور ماں کے ساتھ پیدا ہو اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئی۔ آدم کی مثال دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ جو ضد لے کر آتے ہیں وہ یہ لے کر آتے ہیں کہ آدم بغیر ماں اور باپ کے تھا۔ یہاں پہ کوئی مثال ایسی پیش کرو جہاں پہ صرف ایک جینڈر ہو جس سے آگے نسل ڈیولپ ہو رہی ہو۔ ان کے اعتراضات آپ کی طرح گھٹیا قسم کے ہیں، اور وہ سیدنا حضرت مریم رضی تعالیٰ عنہا علیہ السلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔
सरकार ने कहीं भी फरमाई जो ये बात ये कर रहा है, ये मिर्जा ताहिर अपनी बात नहीं कर रहा, वो बातें जो हम आपको दिखाते चले आ रहे हैं मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीरों से, मैं आपको वो बातें मिर्जा ताहिर की जुबान से सुनवाना चाह रहा हूं, ताकि आपको ये ना शक रह जाए जो मुरब्बी हम पे इल्जाम लगाते हैं कि जी मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीरों से खुद मानी निकालते हैं। आप खिलाफे वाक़या जाके मानी निकालते हैं, आप उनके ऊपर अपनी तशरीह चढ़ाते हैं, उसके सियाको सबाक को नहीं पेश करते, उसके असल मकसद को नहीं पेश करते। आप लोगों को नहीं बताते कि मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम यहां पे इल्जामी जवाब दे रहे हैं, यहां पे फलां बंदे की बात को कोट कर रहे हैं, फलां बंदे की बात का रेफरेंस दे के एक नतीजा अखज कर रहे हैं, एक चीज पेश कर रहे हैं जो मिर्जा के मानी होते ही नहीं है, अपने मानी बनाते। ये क्या है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बात करते वक्त ये बात कहना कि दोनों सिफात होती हैं, लड़का बना दो लड़की बना दो, ऐसे कर, मकसद क्या है? कहना क्या चाहते हो? वो कहते हैं कहना क्या चाहते हो? जी हम आपको बताते हैं हम कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो मोतरजीन हजरत मरियम के ऊपर एतराजात करते हैं, जिनमें आपके भाई स्वामी दयानंद साहिब थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अज़वाज मुताहरात मोमिनों की माओं के ऊपर नाज़ेबा हमले करते हैं, उनको जवाब देना चाहते हैं, उनको जवाब दे रहे हैं। जैसे हमारी बातों के जवाबुल जवाब आपके पास नहीं होते, ऐसे ही हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो जवाबात दिए उनके जवाबुल जवाब आज तक हमें नहीं मिले। अब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बातें जब बयान की, जिन तहरीरात पे आपके एतराजात होते हैं, वहां पे वाज़े तौर पर यह बात बयान कर दी कि ये किताब आर्या साहिबों के उस मजमून के जवाब में है जिसको उन्होंने मजहबी जलसा में दिसंबर 1907 में पेश किया और मुसलमानों को घर बुलाकर दावत देकर ये नाजेबा हमले किए, गंदी गालियां दी गई, उसी तरह तौहीन की गई जिस तरह आप लोग करना जायज समझते हैं। उन्होंने भी वही तरीक अपनाए। हजूर अलैहिस्सलाम ने यह वाज़े लिखा, इस किताब को लिखने से पहले एक इश्तिहार दिया, क्योंकि ये साहिब और इनके साथ बैठा हुआ पूरा पैनल और इनको दाद देने वाला वो पूरा तबका हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों को ना उनको पढ़ने की तौफीक हुई, ना उन्होंने कभी पढ़ा। ये खुद इस बात के इकबाली हैं। खुदा की कसम खाकर अगर ये कह सकते हैं कि हमने आज तक एक किताब कवर टू कवर पढ़ी है तो बताएं, बजाय इसके कि ये जिस किताब का हवाला दें उसकी तहकीक करके उसको अच्छी तरह देख के उसके अंदर क्या बात की है, किस वजह से की है, उस चीज की तहकीक करने के बात करने की बजाय इन्होंने कभी किसी किताब को का सियाको सबाक पढ़ना अपने लिए गवारा नहीं समझा। वही अपने बुजुर्गों की तरफ से जो पर्चियां इनको दे दी गई हैं, उन पर्चियों को लेकर मुहक्किक बने फिरते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा वाज़े तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो शख्स इन किताबों को पढ़ता है, बराए मेहरबानी ये पूरी बात सुन ले। कुरान करीम ने इस बात का की इजाजत दी है कि जिस शख्स पे जुल्म किया गया हो उस पे उसी कदर बदला लेने की उसको इजाजत है। उसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि मैंने अपनी किताबों में आर्या साहिबों के उन तमाम हमलों का जवाब दिया है जो इस्लाम पर करती हैं। चुनाचा मैंने उस जमाने में भी उन शुबहात के रद्द में अपनी किताब बराहीन अहमदिया को शाया किया था, जबकि पंजाब में आर्या मजहब की अभी तुखम रेजी हुई थी और बराहीन अहमदिया की तालीफ का यह सबब हुआ था कि पंडित दयानंद ने सर निकालते ही इस्लाम पर जुबान खोली और अपनी किताब सत्यारत प्रकाश में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बेअदबी की और कुरान करीम का बहुत तौहीन के साथ जिक्र किया। ये वो जमाना था जिस पर आज से तकरीबन
28 برس گزر چکے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا میں نے سکین نہ چاہتے ہوئے دل کے اوپر پتھر رکھ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے حضرت مریم کے حاملہ ہونے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر حملہ کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کیا کہ 1907 میں ایک مذہبی جلسے کا انعقاد کیا گیا آریوں کی طرف سے، اور اشتہار شائع کیا گیا کہ اس میں شرط یہ ہوگی کہ کسی کا مضمون جو ہے وہ خلاف تہذیب نہیں ہوگا۔ لوگوں کے بار بار اصرار کے بعد حضور علیہ السلام نے اجازت تو دی، لیکن خدا کی طرف سے یہ بات پہلے سے مطلع کر دی گئی کہ آریہ لوگوں نے یہ جو جلسہ تجویز کیا ہے یہ مکار لوگوں کی طرف سے ایک مکر ہے، اس کے نیچے ایک شرارت اور بدنیتی مخفی ہے، مگر فریب کرنے والا میرے ہاتھ سے کہاں بھاگے گا، جہاں جائے گا میں اس کو پکڑوں گا اور میرے ہاتھ سے چھٹکارا نہیں پائے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا کہ تم مجھ سے ایسے ہے جیسے وہ ستارہ جو شیطان پر گرتا ہے۔ آریوں نے خود گواہیاں دیں اس بات کی کہ یہ جو مضمون آریوں کی طرف سے پڑھا گیا ہے یہ بہت گندا تھا، اس میں توہین تھی، اس میں گالیاں تھیں۔ ہمیں اس کی اطلاع نہیں تھی، جو ان میں سے شریف فطرت تھے، ہر قوم میں، ہر نسل میں، ہر مذہب میں بعض شریف متقی انسان ہوتے ہیں، انہوں نے خود اپنے مقررین کو برا بلا کہا، اور جو لوگ وہاں پہ شامل ہوئے تھے انہوں نے اس جلسے میں کے پوائنٹس نوٹ کیے کہ یہ اعتراضات کیے گئے، اور انہی اعتراضات میں سے، یعنی یہ صفحہ نمبر 8 سے کتاب آگے 9 سے شروع ہوتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات کو ایک سلسلے کے ساتھ حضرت مسیح موعود لے کے چل رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 225-26 پہ جا کر یہ اعتراض ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ جو آریوں کی طرف سے حضرت مریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تھا۔ انہوں نے بھی آپ کی طرح وہ کاپی پیسٹ کر کے ایک پریزنٹیشن بنائی ہوئی تھی، وہ ہر جلسے میں ہر جگہ پہ وہی پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں، کوئی نئی بات تو ان کی طرف سے کبھی ان سے بھی امید نہیں کی جا سکتی جس میں وہ اپنی صداقت کو پیش کریں۔ جس طرح ہم آپ لوگوں سے پوچھ کے تھک گئے ہیں کہ بھائی جان آپ بتائیں تو صحیح، اگر جماعت احمدیہ سچی نہیں ہے تو وہ کون سی سچی جماعت ہے اسلام کی جس کی خبر دی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ لوگوں کو دعوت دیں حق کی طرف۔ آپ کے زبانوں پہ چھالے نکل آتے ہیں اس جماعت کا نام لیتے ہوئے کہ آج وہ سچا فرقہ کون سا ہے جس کو نجات یافتہ فرقہ کہا۔ حضور علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ ایک اعتراض پیش کیا کہ مریم کیوں کر روح القدس سے حاملہ ہوگی، اور کیوں کر صرف مریم سے یسوع پیدا ہو گیا۔ اس کا جواب ہے کہ اسی خدا نے اس کو پیدا کیا جو موجب کول آریہ سماج کے ہر ایک ابتدائے دنیا میں لاکھوں انسانوں کو یوں ہی مولی گاجر کی طرح زمین میں سے نکالتا ہے۔ اب آریوں کے عقائد سے یہ ٹوٹلی ناواقف لگتے ہیں، ہندوؤں کے عقائد سے یہ بالکل ناواقفیت کی بنیاد پر انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے، جبکہ وید کے بیان کی روح سے کروڑہا مرتبہ بلکہ بے شمار مرتبہ خدا نے اسی طرح دنیا کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس بات کا محتاج نہیں رہا کہ مرد عورت باہم ملے تا بچہ پیدا ہو۔ تو پھر اس طرح اگر یسوع بھی پیدا ہو گیا تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس اعتراض کی جڑ تو صرف اس قدر ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے ملنے کے کیوں کر انسان پیدا ہو گیا، یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ اعتراض کی یہ ہے۔ مگر جو شخص اپنا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس سے پہلے کروڑہا بلکہ بے شمار مرتبہ ایسا اتفاق ہو چکا ہے، اسی دنیا میں یہی انسان جو اب موجود ہیں بغیر مرد عورت کے ملنے کے پیدا ہوتے رہے ہیں، وہ کس منہ سے یہ کہہ سکتا ہے؟ اب حضور علیہ السلام ان کو ان کی کتابوں کے حوالے سے ملزم کر رہے ہیں، اور اس کا کیوں کر یہ حق ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اعتراض کرے کہ یسوع کی پیدائش خلاف قانون قدرت ہے۔ بڑے بڑے محقق طبیبوں نے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اس قسم کی پیدائش کی مثالیں لکھی ہیں اور نظیریں دی ہیں،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس اپنے سے پہلے لوگوں کے حوالوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شخص کتاب اللہ کو نہیں مانتا، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، وہ قانون قدرت کو دلیل بنا کر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جس دلیل سے انہوں نے اعتراض کیا اسی دلیل سے ان کا رد کیا، اور اس قسم کی پیدائش کی مثالیں لکھی اور نظیریں دی ہیں، اور ان کی تحقیق کی روح سے بعض اس قسم کی بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ قوت رجولیت و انسیت دونوں ان میں جمع ہوتی ہیں، اور کسی تحریک سے جب ان کی منی جوش مارے تو حمل ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اس ممکنات کا ذکر کیا ہے، اور ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ایسے قصے پائے جاتے ہیں۔ اے اندر، کوسیکا رشی کے پتر، جس کو ہم پہلے بیان کر رہے ہیں، جب کہ اس قسم کا قصہ وید میں بھی موجود ہے، اور سیانہ بھاشکار نے وضاحت سے اس قصے کو لکھا ہے، تو پھر اعتراض کرنا حیا سے دور ہے۔ یعنی سیانہ بھاشکار نے بھی اس بات کو بیان کیا، اور ہندوؤں کی اپنی کتابوں میں بھی یہ بات ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر کر کے ان کو ملزم کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ یہ ساری بات بیان کی ہے۔ سورہ ال عمران کا ذکر کیا، قرآن کریم کے ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو صرف عورت کے نطفے سے ہی پیدا کر دے تو اس میں کون سی تعجب کی جگہ ہے؟ یہ ساری بات واضح کرنے کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے خدا کے اس معجزے کو مانتے ہیں، اور اس معجزے کو قانون قدرت کے خلاف ہونا بھی نہیں مانتے۔ خدا تعالیٰ کی منشا ہے، خدا تعالیٰ کی مرضی ہے کب کون سے قانون کو جاری کرے، کس قانون کے تحت۔ کیا آپ عالم الغیب ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں کہیں اس بات کا رد پیش کیا ہے؟ عدم ذکر عدم شے کی دلالت نہیں ہوتی، یہ آپ کے اپنے مسلمہ اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ جو چیز بیان نہیں اس کی تفصیل دنیا میں آپ کو مل سکتی ہے۔ کیوں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس جہان پہ نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر لوٹ کر آ جائے گی، تم اس میں کسی قسم کا رکھنا نہیں پاؤ گے؟ کیا قرآن کو بھیجنے والا اور اس کائنات کا خالق و مالک خدا ایک نہیں ہے؟ کیا اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم تو یہ بات واضح کرتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 82 کے اندر کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا تو لازماً تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ تو اگر قرآن کا بھیجنے والا خدا اور خالق اور کائنات کا خالق اور مالک خدا وہی ہے، ایک ہی ہے، تو دونوں میں تضاد ممکن ہے۔ اب ناظرین، ان کو ہم اینٹی وینم دیتے، جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی دلیل آپ کا جوتا آپ کے سر پر مارتے ہیں۔ سنیں، حالانکہ اس شخص نے بھی جماعت احمدیہ کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی، لیکن وہ بھی جب ہندوؤں کے سامنے بات کرتا تھا تو انہی دلائل کے ساتھ بات کرتا تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں درج کی۔ وہ بھی 74ویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بات یہ بیان کرتا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری یہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کی بے باپ پیدائش پر یہ جو 74واں اعتراض ہے یہ تھا، جس کا جواب دیا گیا تھا کہ مرد کی منی عاقدہ ہوتی ہے اور عورت کی منعقدہ۔ ممکن ہے کہ حضرت مریم کی، آگے انہوں نے اس چیز کو ڈاٹڈ کیا ہے کہ ان کے جسم کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میں دونوں خاصیتیں ہوں، اسی لیے باقاعدہ طبیعہ بھی یہ بات کوئی ایسی محال نہیں معلوم ہوئی، اور جو آریہ معترضین تھے
وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ وہ جواب میں انہوں نے کہا تھا، جب نیویارک کے اوپر بات کی گئی تھی، انہوں نے کہا ہاں تمہارا خیال یہ ہے کہ مسیح نیویارک سے ہی پیدا ہوا ہوگا، بلی کو چھچڑوں کے خواب، یعنی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کو نیویارک کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، اور ان کے ثناءاللہ امرتسری صاحب جواباً کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں حیثیتیں ہوں تو یہ بات محال نہیں ہے۔ اب لگائیں فتویٰ، پھینکے ساری کی ساری اہل حدیث جماعت کو بس کے نیچے، لگائیں ان کے اوپر کفر کے فتوے۔ حضور علیہ السلام نے اسی بات کو طب کی کتابوں سے، پرانے محققین کی کتابوں سے پیش کر کے ان کو ملزم قرار دیا۔ اب دیوبندیوں کے مفتی اعظم پاکستان یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بغیر مرد کے تنہا عورت سے بچہ پیدا ہونا خلاف عقل نہیں ہے۔ اور حمل و تولد بلا توسط مرد کے خارق عادت معجزہ ہے، اور خوارق میں کتنا ہی استبعاد ہو مذائقہ نہیں، بلکہ وصف اجاز کا اور زیادہ ظہور ہے۔ لیکن اب یہ بات قابل توجہ ہے، لیکن اس میں اس وجہ سے زیادہ استبعاد بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی منی میں قوت منعقدہ ہے کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے، اس لیے مرض رجا میں اعضاء کی کچھ ناتمام صورت بھی بن جاتی ہے۔ کما سرا اس فی القانون، پس اگر یہی قوت عاقدہ اور بڑھ جائے تو زیادہ مستبد نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندیوں کے مجدد یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ حمل و تولد بلا توسط مرد کے خارق عادت ہے، اور خوارق میں کتنا ہی استبعاد ہو مذائقہ نہیں، لیکن اس میں اس وجہ سے زیادہ استبعاد بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی منی میں قوت منعقدہ کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے، اس لیے مرض رجا میں اعضاء کی کچھ ناتمام صورت بھی بن جاتی ہے۔ وہ بھی یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اب ذرا اس کا عدنان صاحب اور امتیاز صاحب آپ کی علمیت کا پتہ چل جائے گا، آپ کو چیلنج ہے، اس پورے صفحے کا لفظی ترجمہ کر کے ذرا لوگوں کو پڑھ کے تو سنائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کتنے محقق ہیں، کتنی کو آپ کی تحقیق ہے۔ ہم جو عقیدہ بار بار اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، واضح کر چکے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اپنے اندام نہانی کو نامحرم سے محفوظ رکھا، یعنی غایت درجے کی پاک دامنی اختیار کی، تو ہم نے اس کو یہ انعام دیا کہ وہ بچہ اس کو عنایت کیا جو روح القدس کے نفع سے پیدا ہوا، کہ وہ بچہ روح القدس کی تائید سے تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت واضح کر کے یہ بات بیان کر دی ہے کہ جس قدر اس پر غور کرتے جائیں اسی قدر حقیقت کھلتی جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں مسیح کے متعلق عیسائیوں یہودیوں دونوں نے افراد و تفرید سے کام، قرآن شریف نے آ کر دونوں قوموں کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ عیسائیوں کو بتایا ہے کہ خدا کا رسول تھا، خدا نہ تھا، اور وہ معلوم نہ تھا، مرفوع تھا۔ یہودیوں کو بتایا کہ وہ ولد الزنا نہ تھا، بلکہ مریم علیہ السلام صدیقہ عورت تھیں، احسنت فرجہا کی وجہ سے ان میں نفع روح ہوا تھا۔ یہ باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ پہ بیان۔ وقت کی قلت کے تحت میں نے چند حوالوں پہ اکتفا کیا ہے۔ طب کی کتابوں کے حوالے بھرے پڑے ہیں، تاریخ کی کتابوں کے حوالے بھرے پڑے ہیں، لیکن میں نے ان کو ان کے اپنے علماء کے حوالے سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ذرا اب یہ چاروں فرقوں کو بس کے نیچے پھینکیں تو صحیح۔ کہیں جو ان فرقوں سے تعلق رکھتا ہے وہ سارے کے سارے گستاخ ہیں، یہ گستاخ ہیں، گستاخوں کا ٹولہ مل کے ہمیں گستاخ کہہ رہا ہے۔ تو یہ جھوٹ، بددیانتی اور لوگوں کی
कम इल्मी का फायदा उठाते हैं बस। इसीलिए हम बारहा दफा अपने मुनकरीन भाइयों को बहनों को दरख्वास्त करते हैं कि वो इन किताबों को खुद पढ़ें। मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि अगर कोई शख्स आर्य धर्म और चश्मा मार्फत 2 किताबें पढ़कर किसी हिंदू के सामने बैठ जाए, वो उसको टिकने नहीं देगा। वो जो भी एतराज करेंगे उसका उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, दलील के साथ भी और इल्जामी तौर पर भी। सिर्फ तदब्बुर की जरूरत है, इसके ऊपर गौर व फिक्र की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमें हक बात को समझने और कबूल करने की तौफीक दे। अगर आपको मेरी इस वीडियो में से कोई गलती मिले तो उसके लिए मैं माजरत हूं, और कोई अच्छी बात मिले तो कमेंट्स में बताएं और अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं। जज़ाकुमुल्लाह वास्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।